اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ بات پڑھیں گے کہ حروف تہجی کے جو حروف ہم نے پڑھے ہیں الف با تا ثا الی آخرہ، ان حروف میں موٹے حروف کون سے ہیں، یعنی کون سے ایسے حروف ہیں کہ جن کو جب بھی پڑھا جائے گا ذرا موٹا پڑھا جائے گا، اور کون سے ایسے حروف ہیں کہ جن کو باریک پڑھا جائے گا۔ آج کے سبق کا ہمارا انشاءاللہ موضوع یہی ہوگا، یعنی موٹے اور باریک حروف۔ یاد رکھیے حروف تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، نمبر دو وہ حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، نمبر تین وہ حروف جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہم نے 29 حروف تہجی پڑھے تھے الف با تا ثا الی آخرہ، ان کی تین کیٹیگریاں بنتی ہیں، کیونکہ یہ اکثر سوال ذہن میں آتا ہے کہ یار کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت بھی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو موٹا پڑھنا تھا میں نے باریک پڑھ دیا، یا پتہ نہیں باریک پڑھنا تھا میں نے موٹا پڑھ دیا۔ تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حروف کوئی سا بھی ہو، تین حال میں سے کوئی ایک حال پایا جائے گا، یا تو وہ حرف موٹا پڑھا جا رہا ہوگا، یا پھر کچھ اس قسم کا قاعدہ اس میں لگ رہا ہوگا کہ وہ حرف کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا، یا پھر یہ کہ وہ حرف ہمیشہ باریک ہی پڑھا جائے گا۔ کون سے حروف موٹے پڑھے جائیں گے، صرف ان کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے، ان کو یاد بھی کر لیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کریں گے آخری 4 صورتوں میں، سورۃ الکافرون میں، سورۃ الاخلاص میں، سورۃ الفلق میں اور سورۃ الناس۔ جب ہم ان صورتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید پختگی ہمارے اندر آ جائے گی۔ بہرحال وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف یاد رکھیے 7 ہیں، اور وہ ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظ، یعنی خص، ضغ، طن، قذ۔ یہ مجموعہ ہے۔ اگر ہمارے لیے اس طرح یاد کرنا مشکل ہو رہا ہوگا خا، صاد، ضاد، ہم صرف یہ ایک لائن یاد کر لیں، خص، ضغ، طن، قذ، خص، ضغ، طن، قذ، یہ ایک جملہ یاد کر لیں، اور جب بھی ہم پڑھ رہے ہو تو ہمارے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں یہ حرف موٹا ہے یا باریک، تو ہم اس لائن کو پڑھ کر دیکھ لیں، خص، ضغ، طن، قذ۔ اگر ان میں سے کوئی حرف پایا جا رہا ہے تو پھر وہ موٹا ہے، اگر نہیں پایا جا رہا تو لا محالہ موٹا نہیں ہوگا۔ یہ ہے جی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ محترم سامعین، یقیناً ہمیں یہ حروف یاد ہو گئے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی کچھ چند مثالیں دیکھ کر انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے اور اپنی وہ 4 صورتوں کو ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں خالقا، اس میں خا موٹا پڑھا ہے، خالقا، لام حالانکہ باریک ہے، کیوں باریک پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ موٹے حروف میں سے نہیں ہے۔ صادق، مغضوبی، ہاں جی، غیر، قادر، غالب۔ بہرحال یہ کچھ مثالیں ہیں، اگر آپ بھی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قاف ہم موٹا پڑھ رہے ہیں اور بلا جھجک پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ موٹے حروف میں سے پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب یہ ہم نے صورت پڑھی ہے، ہم نے صرف دیکھنا کہ جی ان میں سے کون سے حروف وہ ہیں جو کہ خص، ضغ، طن، قذ یعنی موٹے حروف ہیں، بس ہم نے ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، پوری لائن میں صرف ایک حرف ہے، قاف، بلا جھجک پڑھا ہم نے، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد لا اعبد ما تعبدون، کوئی موٹا حرف نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ موٹے حروف اگر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گئے تو انشاءاللہ بہت کم ایسے جو موٹے حروف آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، اس لیے آپ بلا جھجک انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے۔ آگے ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون ہم نے مکمل پڑھ لی، صرف ایک حرف اس میں موٹا تھا۔ اگر ہماری پریکٹس ہوگی تو ہم زیادہ تذبذب کا شکار نہیں ہوں گے، زیادہ ٹینشن نہیں ہمیں ہوگی، پتہ نہیں صحیح پڑھا نہیں پڑھا، موٹا پڑھا یا نہیں پڑھا، بھائی ایک حرف تھا وہ ہم نے پڑھ دیا۔
اب اسی طرح سورۃ الاخلاص کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی لائن ہے قل هو اللہ احد، اس میں قاف موٹے حروف میں سے ہے، لہذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. آگے اللہ کا لام، یہ حروف جو بھی ہم نے پڑھے ہیں اس موٹے حروف میں سے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم اس کا جب قاعدہ آئے گا آپ کو بتا دیں گے اس کو کیوں موٹا پڑھ رہے ہیں اور کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے. آپ کو بتایا تھا نا، کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو یہ جو اللہ میں اللہ ہے کہ لام ہے، بہرحال یہ ان حروف میں سے جو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کا آئندہ قاعدہ آ جائے گا. فی الحال ہمیں فوکس صرف اس پر رکھنا ہے کہ وہ تمام حروف جن کو ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے ان کو ہم نے پڑھنا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پوری صورت میں ہمیں صرف ایک حرف ملا قاف، لہذا ہم نے اس کو موٹا پڑھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. اب یہ ہم نے جو صورت پڑھی ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف قاف ہی آ رہا ہے جس کو موٹا پڑھنا ہے، یا پھر تیسری لائن میں غاسق میں غائن ہے کہ جس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، وگرنہ باقی تمام حروف باریک ہم نے ادا کرنے ہیں. کتنا آسان ہے. اگر ہمیں قواعد پتہ ہو، اگر ہمیں رولز پتہ ہو تو یقین جانیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور پھر قرآن پاک پڑھنے کا مزہ بھی بہت آتا ہے. جیسے کہ اب صورت ہم پڑھ رہے ہوں اور ہمیں پتہ کہ یار جو حرف موٹا ہے وہ فلاں 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 ہے، وہ خص ضبط انقذ ہے. جب ان میں سے کوئی حرف آئے گا اس کو موٹا پڑھ دیں گے، وگرنہ کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. آخری صورت بھی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں قاف آ رہا ہے قل اعوذ برب الناس، اور اس کے علاوہ پورے الذی یوسوس فی صدور الناس میں صاد ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں پوری صورت میں کوئی ایسا حرف نہیں مل رہا کہ جس کو ہم نے ہر حال میں موٹا پڑھنا ہو، یعنی ایسا حرف ہو کہ اس کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے. وہ سامعین کتنا آسان ہے. اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک سمجھ لیں تو اس کو پڑھنا کتنا آسان ہے. ہم اسی صورت میں وہ تمام جو ہم نے اس سے پہلے اصول و ضابط پڑھے ان کو بھی لگا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جی حرکت کو زبر زیر پیش کو لمبا نہیں پڑھنا، تو ہم ملک الناس کو مالک الناس کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. ہمیں پتہ ہے بھائی نہیں ہم نہیں کر سکتے اس کو. ہاں جی من شر پہ جو من نہیں کریں گے، وجہ نون ساکن ہے اور جناب یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو بس ہم اس پر بالکل بھی اس کو ہلائیں گے نہیں، بلکہ اس کو جمع کے ساتھ پڑھیں گے من شر. ٹھیک ہے جی. وسوا، یعنی کہ تمام وہ ہم نے الحمدللہ قواعد و ضوابط پڑھ لیے جو اس وقت اس صورت میں استعمال ہو رہے ہیں. الحمدللہ اگر ہمیں وہ اچھی طرح یاد ہو جائے، ہماری اس کے ساتھ پریکٹس ہو جائے تو ہمارے لیے یہ پڑھنا بہت آسان ہے. محترم سامعین انشاءاللہ مزید ہم یہ پڑھیں گے کل کہ بھائی کون سے ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح ان کی پریکٹس بھی کریں گے اور باقی جو قواعد ہیں ان کی پریکٹس بھی کریں گے. پریکٹس کے ساتھ ہی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی ہمارے تجوید اور انشاءاللہ ہم قرآن پاک بہت ہی احسن طریقے سے پڑھ سکیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے بات سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.